السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بھرم بکا باطل بائی مہرالنساء شاہ میر کی یہ قسط نمبر 30 ہے۔ ضمیر پراچا اپنے نوٹ پیڈ پر چند الفاظ گھسیٹنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا اور کمرہ عدالت کے عین درمیان آ کر کھڑا ہوا۔ کھڑکی سے آتی روشنی اس کے سیاہ کوٹ پر پڑتی تو ٹائی کا پن چمکنے لگتا۔ وہ سراپہ شاہی تھا، الفاظ اس کے ہیرے۔ 25 فروری کو ہونے والے اس المناک واقعے کی کہانی آپ سن چکے ہیں جج صاحب۔ ملزم عالمگیر یمن ایک ظالم اور کریہہ صفت آدمی ہے۔ شاہویر بنگش سے اس کی چپکلش کوئی نئی نہیں ہے، جس کے گواہ کئی لوگ ہیں۔ وہ معمول سے اکتا جایا کرتا تھا، بالکل ایسے جیسے اس وقت اکتایا ہوا تھا جب جج صاحب کو مقدمے کی تفصیل بتائی جا رہی تھی۔ یہ اب کیا کرے گا؟ اسلان عالم کے کان کے پاس جھکا۔ ایک اچھا وکیل سب سے پہلے ملزم کا کردار خراب کرتا ہے، اسے گلی کے کتے سے بڑا نیچ اور عورتیں خریدنے والے مرد سے زیادہ گھٹیا ثابت کرتا ہے، اور ضمیر ایک اچھا وکیل ہے۔ اس کی آواز میں کوئی انجانی سی سرسراہٹ تھی۔ 25 فروری کی رات ملزم عالمگیر یمن عرف عالم نے ایک قتل کیا۔ یہاں اس عدالت میں ہم سب یہ بات جانتے ہیں۔ عالم نے سر جھٹکا، وہ بات گھما رہا تھا۔ اگر اب کوئی اس سے کہتا کہ عالم نے قتل کیا یا نہیں یہ ثابت نہیں ہوا تو وہ کہہ دیتا نہیں کیا، یہ بھی تو ثابت نہیں ہوا۔ لیکن اس ملزم کی ایک تاریخ رہی ہے۔ یہ شخص جوانی سے لے کر ایک وائلنٹ آدمی ہے، محلے سے لے کر ہر دوسرے فرد کو عالم سے مسائل ہیں، اور اس نے ایک نظر عالم کو دیکھا۔ جناب کافی شوقین مزاج بھی ہیں، ان کی زندگی میں ایک عورت جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے۔ آبجیکشن مائی لارڈ، خوبصورتی کوئی گناہ نہیں۔ اب میرے موکل کی ہیزل آنکھیں پرکشش چہرے پر فدا ہو کر عورتیں ان سے تعلقات رکھتی ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں، اور تعلقات سے میری مراد شادی ہے، نکاح ایک مقدس رشتہ ہے۔ جج صاحب، شاہویر بنگش قتل کیس کے سلسلے میں مجھے کچھ اہم ثبوت موصول ہوئی ہیں۔ ضمیر پراچا چند کاغذات جج صاحب کے ریڈر کو تھما رہا تھا۔ عدالت میں سناٹا تھا، بس اس کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ جس وقت شاہویر بنگش کا قتل ہوا وہ وقت تھا 11:25، حملے کا وقت، اور عالمگیر یمن ٹھیک 15 منٹ پہلے گارڈز کی گرفت سے بھاگ آئے۔ اس نے 15-20 منٹ میں شاہویر پر وار کیا اور باہر بھاگ گیا۔ یہ تمام تصاویر CCTV فوٹیج سے لی گئی ہیں، جہاں عالمگیر کو ہوٹل سے نکلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک پل کو اگر مان بھی لیا جائے کہ عالمگیر نے کوئی قتل نہیں کیا تو کیا ڈیفینس اس عدالت کو ان 15 منٹ کے ثبوت دے سکتی ہے جن 15 منٹ میں ملزم عالمگیر نہ ہی جائے وقوعہ پر موجود تھا اور نہ ہی اسے ہوٹل کے باہر دیکھا گیا؟ اس نے سانس لینے کا توقف کیا۔ اور اگر ڈیفینس یہ ثابت کر دے کہ عالمگیر یمن ان 15 منٹ میں کہاں تھا تو میں گزارش کروں گا کہ ان 2 گھنٹوں کا بھی حساب دیا جائے جب یہ شخص نہ اپنی بیٹی کے پاس تھا اور نہ ہی ہسپتال میں۔ جج صاحب، یہ بات کرسٹل کلیئر ہے کہ ان 15 منٹ میں ملزم عالمگیر نے شاہویر بنگش کا قتل کیا اور اگلے 2 گھنٹے خود کو اس قصے سے بچانے کی کوششوں میں لگا رہا۔ جج صاحب نے اس کی پوری بات غور سے سنی اور دفاع کی طرف دیکھا۔ ڈیفینس اب یہ کیا کرے گی؟ اسلان نے پھر پوچھا۔ ایک اچھا دفاع اپنے موکل کو مکمل فرشتہ مانتا ہے، اب وہ میرا کردار صاف کرے گی۔ پلیز کنسیڈر دا بیل اپلیکیشن سر۔ سعید کھگے آیا۔ بنفشہ نے ملامت سے اسے دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے قابل انکل کو لگتا ہے وہ ایک فلمی کہانی پیش کریں گے اور اس پر یقین کر لیا جائے گا۔ آپ اپنے ساتھی وکیل کو اس طرح کے القابات نہیں دے سکتی، جج ناگواری سے بولے۔ وہ مسکراتے ہوئے درمیان میں آ کر کھڑی ہوئی، ضمیر بھینچی ہوئی بھووں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ شروعات انہوں نے کی ہے جناب۔ کیوں ضمیر سر؟ کیا آپ نے 10 سے 12 وکلا کے سامنے مجھے بچے نہیں کہا؟ آپس کی بات ہے، 29 سال کی عورت بچہ نہیں ہوتی۔ عالم سمیت باقی سب نے بھی مسکراہٹ ضبط کی۔ ضمیر کا چہرہ سرخ تھا، البتہ تاثرات سے خالی۔ نہ آپ ان کی بچی ہیں نہ وہ آپ کے انکل، کیس کے متعلق بات کیجیے، جج نے سختی سے کہا۔ بنفشہ مسکرائی۔ قتل کا جو وقت پروسیکیوشن نے بتایا وہ بالکل درست ہے، اور اس وقت میرے موکل کی جائے وقوعہ پر غیر موجودگی بھی درست، لیکن ان 15 منٹ میں عالمگیر یمن نے شاہویر کا قتل کیا، اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ ملزم کی شرٹ پر لگا خون، اس کی 2 گھنٹے کی غیر موجودگی، کرائم سین پر ملا ان کا ٹوٹا ہوا بٹن، اور ایک عدد عینی شاہد، اس سے زیادہ کیا ثبوت چاہیے؟ ضمیر نے نکتہ اٹھایا۔ وہ عینی شاہد اس وقت کہاں ہے؟ میڈیکل ایمرجنسی کے باعث نہیں آ سکے۔ ارے پراچا صاحب سچ کہہ دیجئے نا۔ وہ مسکرائی۔ سچ یہ ہے کہ فی الحال وہ جھوٹ، فراڈ، ڈرامے بازی کی درست مشق نہیں کر سکا،
لہٰذا اسے عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ضمیر بھی مسکرایا۔ پہلے مجھے شک تھا، اب یقین ہے کہ آپ بچپن میں گری تھیں اور آپ کے سر پر شدید چوٹ آئی تھی، اس لیے آپ اس حد تک ڈیلیوژنل ہیں۔ فضول گوئی سے پرہیز کریں، جج نے حکم دیا۔ خیر، اس نے گہری سانس لی۔ جیسا کہ آپ نے کہا عالم وائلنٹ ہے، میں اسی طرف آ رہی ہوں پراچا صاحب، لیکن پہلے مجھے ذرا آپ کے پہلے الزامات کی تردید کرنے دیں۔ عالمگیر وائلنٹ نہیں رہے، ہاں وہ اکھڑ ہیں، لیکن وائلنس کی تعریف کچھ مختلف ہوتی ہے۔ دوئم یہ سچ ہے کہ عالمگیر 3 مرتبہ جیل گئے، لیکن ان میں 2 مرتبہ وہ بے گناہ ثابت ہوئے، اور تیسرا مقدمہ وائلنس یا قتل کا نہیں بلکہ توہین عدالت کا تھا، جس سلسلے میں آپ بھی 1 مرتبہ جیل جا چکے ہیں۔ لہٰذا میرے موکل کا کردار خراب نہ کیا جائے۔ جج صاحب، جیسا کہ پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ عالمگیر یمن پورے 15 منٹ منظر سے غائب رہے، تو یہ بات بالکل درست ہے، لیکن ان کا غائب رہنا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ استغاثہ کا ماننا ہے کہ اگر وہ 15 منٹ کے لیے موقع پر موجود نہیں تھے تو ظاہر ہے وہ قتل کر رہے تھے، جبکہ اصل کہانی کچھ اور ہے۔ وقت کا پنہ پلٹ کر ماضی کے گرداب میں جاؤ تو عالمگیر یمن کئی محافظوں کی مضبوط پکڑ میں جکڑا ہوا تھا۔ ہر طرف بتیاں گل ہوئیں، آوازیں بلند ہوئیں، محافظین کی گرفت اس پر ڈھیلی پڑی، اور عین اسی وقت اس کا موبائل تھرتھرایا۔ عالمگیر نے کال کا جواب دیا۔ دوسری طرف اس کی ملازمہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ عالم صاحب وہ ابیر۔ عقب سے ابیر کی تڑپ تڑپ کر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ عالم کا دل کسی نے کلیجے سے نکال لیا۔ وہ اس سارے ہنگامے سے دور جانے لگا۔ کیا ہوا ہے نورا؟ ابیر کو کیا ہوا ہے؟ وہ رو کیوں رہی ہے؟ وہ میں کچن میں دودھ ابال رہی تھی، میں کسی کام سے باہر آئی تو صاحب سارا دودھ ابیر کے پیروں پر گر گیا ہے، وہ بہت رو رہی ہے، آپ آ جاؤ صاحب۔ اسے یاد نہیں رہا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، اسے یاد نہیں رہا کہ ایک عورت اس پر جسمانی تشدد کا الزام لگائی کھڑی ہے۔ اس عورت کا بھائی اس کے لیے پولیس بلوا رہا ہے، کئی موبائل فونز میں اس کی ویڈیو بن گئی ہے۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس وقت وہ کوئی عالمگیر یمن نہیں تھا، اس وقت وہ ایک باپ تھا۔ سہراب کہاں ہے؟ اس جگہ سے ہٹتے ہوئے اپنے قدم ایک الگ سمت موڑتے وہ پوری قوت سے غرایا۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ دوڑ رہا تھا، سمت کا کوئی تعین نہیں تھا، راہ دکھانے کو کوئی روشنی نہیں، مگر وہ بھاگ رہا تھا۔ اس کا دماغ اس قدر معوف تھا کہ اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ تک نہیں جلائی۔ سہراب صاحب گھر پر نہیں ہیں، صاحب پلیز آپ جلدی آ جاؤ۔ عالم حواس باختہ سا ایک جگہ رک گیا۔ یہ کوئی گیلری تھی، کوئی راستہ یا کیا، اسے نہیں پتا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس چھوٹی سی گلی نما گیلری میں داخل ہو چکا تھا، اس امید پر کہ یہاں سے راستہ نکلتا ہوگا۔ ابیر کو فون دو بھی۔ وہ دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے جگہ کا تعین کرنا چاہ رہا تھا۔ دیواروں میں پائپ لگے تھے، سرد پائپ، شاید پانی کے۔ ابیر میرا بچہ، میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ موبائل سپیکر پر تھا، آواز ابیر تک گئی اور وہ اور اونچا اونچا رونا شروع ہو چکی تھی۔ میری جان، بابا آ رہے ہیں، ڈونٹ وری اوکے۔ وہ اس ایک جگہ رک گیا، دانتوں پر دانت جما لیے۔ آنکھیں بھر رہی تھیں اور دل میں کچھ کھب رہا تھا۔ اولاد کی تکلیف ماں باپ کو محض تشویش زدہ نہیں کرتی، یہ تکلیف والدین کے دل میں چبھتی ہے، غصہ دلاتی ہے، رونا دلاتی ہے، بے بسی محسوس کرواتی ہے، اور اس وقت وہ ان تمام جذبوں سے گزر رہا تھا۔ ابیر میری بات سنو بچہ۔ وہ نہیں سن رہی تھی۔ عالم جی بھر کے بے بس ہوا، قدم بھاری تھے مگر وہ اٹھا رہا تھا۔ اسے یہاں سے گھر پہنچنے میں یقیناً 1.5 گھنٹہ لگ جاتا، اور اگر وہ اپنی انا ایک طرف رکھے تو صبیحہ کو وہاں پہنچنے میں محض 20 منٹ لگتے، اور وہ چاہے اعتراف کرے یا نہ، مگر وہ ابیر کو سنبھال سکتی تھی۔ نورا، میں صبیحہ کو بھیج رہا ہوں، ابیر کا بیگ تیار کرو اور تم اس کے ساتھ ہسپتال جاؤ، میں وہیں ملوں گا، اپنی طرف سے اس کے زخم پر کچھ مت لگانا۔ اس نے کال کاٹی، موبائل چہرے کے آگے کیا اور صبیحہ کا نمبر ملایا۔ تیز تیز قدم لیتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہا تھا جب اس کا پیر کسی وجود کے ساتھ اٹکا اور وہ منہ کے بل نیچے گرا۔ ٹف ٹائل کا فرش تھا۔ عالم اگلے کئی لمحے کرہ رو کے فرش پر ساکن پڑا رہا، دماغ ہل کر رہ گیا۔ کہانی کار کی آنکھوں کی بینائی سے دیکھو تو جس وجود سے عالم ٹکرایا تھا وہ بنگش خاندان کا سپوت تھا، جس کے جسم سے خون تیزی سے بہہ کر ایک تالاب کی صورت جمع ہو چکا تھا۔ عالم کا وجود اسی خون کے تالاب میں پڑا تھا، ہاتھ، سینہ سب گیلا، چپچپا۔ ہیلو؟ صبیحہ کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ عالم نے ایک ہاتھ فرش پر رکھتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، اس کے ہاتھ پر کوئی چپچپا سا مایا لگ گیا۔ نفاست پسند آدمی نے تیزی سے اپنا ہاتھ شرٹ پر لگا کر صاف کیا۔ کیوں کال کی ہے؟ بولنا ہے یا نہیں؟ وہ بدقت اٹھا، موبائل اٹھایا اور کان سے لگایا۔
مگر اسی لمحے اسے گردن پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ عالم نے تیزی سے اپنا گریبان جھٹکا، سینے سے کچھ ہٹایا اور اسی لمحے اس کا ایک بٹن ٹوٹ کر گرا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بوٹ کی ایڑی کا زور بٹن پر پڑا تو وہ 2 حصوں میں ٹوٹا۔ آدھا عالم کے جوتے میں اٹکا اور آدھا کرائم سین پر رہ گیا۔ مزید ایستھیٹکس شامل کرنے ہیں تو کر لیں۔ بنفشہ کی بات ختم ہونے پر ضمیر ہنس کر بے پرواہی سے بولا۔ اس کے ساتھ کئی لوگوں کا مشترکہ کہکا بلند ہوا۔ یہ سچ ہے جج صاحب، پورے 15 منٹ میرے موکل راستہ تلاش کر رہے تھے اور اس کے بعد جب وہ باہر آئے ہوٹل سے کچھ فاصلے پر ان کی گاڑی کے دونوں ٹائر پنکچر ہو گئے۔ کیا دفاع کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ جج صاحب نے پوچھا۔ جج صاحب، یہ بات بے حد واضح ہے کہ آبجیکشن مائی لارڈ، کاؤنسل کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ محض ایک بے بنیاد کہانی سنا رہی ہیں۔ پولیس رپورٹ کے مطابق آپ کا کیا خیال ہے پراچا صاحب، کیا وہ بھی ایک کہانی تھی؟ جج صاحب، پولیس سے بیان، برآمدگی اور کئی مواقعوں پر کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، لیکن اس بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ خون آلود شرٹ کیسے عالم کے جسم پر آئی، وہ ٹوٹا بٹن کرائم سین پر کیوں تھا، وہ قتل کی دھمکی کیوں دی گئی۔ ملزم عالمگیر کو ضمانت پر رہا کرنا ناانصافی ہوگی۔ پروسیکیوشن کو اپنے دعوے سچ ثابت کرنے کے لیے معزز عدالت سے کچھ وقت درکار ہے۔ 10 اپریل، جج نئی تاریخ دیتے ہوئے سنائی دیے۔ عدالت میں بن بناہٹیں شروع ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد باہر نکلتے ہوئے سب بنفشہ کو سراہ رہے تھے۔ وہ مسکراتی گئی اور سنتی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے 3-4 وکیلوں کو اسلان کی طرف اشارہ کر کے کچھ بتایا۔ اس نے میری بہت مدد کی ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں اتنی اچھی بات نہ کر پاتی۔ سارے پوائنٹس اسی کے لائے ہوئے تھے۔ وہ جو ذرا سے فاصلے پر کھڑا تھا اسے یوں لگا جیسے وہ منجمد ہو گیا ہو۔ وہ 4 لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اسے اس کا حق دے رہی تھی۔ ایسا آخری بار کب ہوا تھا یہ اسے یاد بھی نہیں تھا۔ اس سے نفرت اور ناپسندیدگی کا گراف تیزی سے نیچے آ گیا۔ سہراب یمن کی گاڑی لاہور کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ اسلان گاڑی چلا رہا تھا، بنفشہ پیچھے بیٹھی تھی اور سہراب اگلی نشست پر۔ سڑکوں پر رش تھا، گاڑی دھیمی رفتار سے چل رہی تھی۔ آپ بہت اچھا بولیں آج، سہراب نرم مسکراہٹوں کے ساتھ اسے سرا رہا تھا۔ میں عالم کے فیصلوں سے کبھی خوش نہیں ہوا سوائے آپ کو اس کیس کے لیے چننے کے۔ میرے نزدیک یہ فیصلہ نہیں، مجبوری تھی۔ اسلان نے اپنی رائے دینا قومی فریضہ سمجھا اور کوئی وکیل ہمارا کیس نہیں لینا چاہتا تھا۔ سادات صاحب کے بیٹے نے لے لیا تھا آپ کا کیس۔ بنفشہ نے اسے مطلع کرنا فرض سے بھی ضروری سمجھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان سے کام ہو نہیں پایا۔ وہ 8 سالوں سے عدالت میں ہیں، آپ خود کو ان سے بہتر وکیل مانتی ہیں؟ بنفشہ نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ بالکل، کوئی شک؟ اسلان نے تیزی سے موڑ کاٹا، اس تیزی سے کہ بنفشہ سیٹ پر لڑکتے ہوئے دوسری طرف گئی۔ سہراب نے اسے گھورا مگر اس پر کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ بنفشہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی اور وہ سامنے دیکھتے ہوئے اسی بے نیازی سے گاڑی چلانے لگا۔ کیا کل رات انہوں نے آپ کو بہت زیادہ تنگ کیا؟ سہراب کے اچانک سوال پر وہ کچھ لمحے بالکل خاموش رہ گئی، مسکراہٹ غائب تھی۔ آپ اچھا جھوٹ بول لیتی ہیں لیکن میں بے وقوف نہیں، مجھے اندازہ ہے آپ اس کیس کی وجہ سے نشانے پر ہیں۔ میں نے یہ چنا ہے، اس کا انداز مدافعانہ تھا۔ بالکل، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے۔ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ کوئی نہیں، لیکن کچھ چیزیں کر سکتی ہیں۔ مثلاً شاید عالم کا کوئی احسان یا پھر کسی کی طرف آپ کا بقیہ انتقام۔ اس کا لہجہ بالکل عام تھا لیکن اکپی نشست پر بیٹھی بنفشہ کو لگا اس کے پیچھے کوئی میں نہیں تھا۔ شاید وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ جانتا ہے۔ کیا وہ کچھ جانتا تھا؟ اور اگر میں کہوں ایسا کچھ نہیں ہے، میں یہ کام صرف اور صرف اپنے کریئر پر ایک روشن ٹھپا لگانے کے لیے کرنا چاہتی ہوں۔ سہراب ایک پل کو خاموش ہوا، پھر گردن تائیدی انداز میں ہلا دی۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ خیر، میرے پاس آپ کے لیے ایک پیشکش ہے اگر آپ مناسب سمجھیں۔ وہ باقاعدہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اور وہ کیا ہے؟ میرے گھر کے ساتھ ایک مکان خالی ہے، ہمارا ہی مکان ہے لیکن استعمال میں نہیں۔ آپ چاہیں تو آپ وہاں شفٹ ہو سکتی ہیں۔ 2 کمرے ہیں، چھوٹا گھر ہے لیکن آپ کے لیے کافی ہوگا۔ وہ کہہ رہا تھا اور اسلان گردن موڑے بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خون میں جو ابال اٹھا اس کا قصہ الگ۔ آپ مشکل میں ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، اور آپ کو اسی طرح اپنے خاندان کی وجہ سے مشکل میں رہنے دوں؟ مجھے میرے ابا نے ایسی تربیت نہیں دی۔ ہمارا گھر ہے یا کوئی یتیم خانہ؟ جو جہاں سے ملے اسے اٹھا کر یوں گھر لے آئیں گے کیا؟ بنفشہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ یتیم خانہ ہے، جب بھی تم جیسے بن ماں باپ کے بچے وہیں پل رہے ہیں۔ وہ میرا گھر ہے بی بی۔ تمہارا باپ اپنا حصہ لے کر کئی سال قبل یہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ اب یہ گھر، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ چچاؤں کے رحم و کرم پر پل رہے ہو اور تم میرے بارے میں بات کرو گے؟
اس کا لہجہ چپتا ہوا تھا، اسلان سے زیادہ تیز اور روکھا۔ وہ کافی دنوں سے اس کا لہجہ اور باتیں برداشت کر رہی تھی، مگر برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اسلان نے دوبارہ جواب دینے کو منہ کھولا، مگر سہراب نے ہاتھ اٹھا کر سختی سے اسے روکا۔ بس اب میں آپ دونوں کی کوئی بحث نہ سنوں۔ اسلان کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ گویا ملامت کر رہا تھا۔ اور آپ، مجھے لگا تھا آپ اچھی خاصی میچیور ہیں، آپ اس بچے سے لڑ رہی ہیں۔ میچیورٹی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں ہر کسی کو خود پر بات کرنے کا موقع دوں، اور یہ بچہ 25 سال کا ہے۔ وقت پر شادی کرواتی تو اس وقت اس کے اپنے 2 بچے ہوتے۔ تم میری ذاتیات پر بات نہیں کر سکتی، اور تمہیں میرے متعلق بات کرنے کی اجازت کس نے دی؟ خیر، اس بات کو ختم کریں، سہراب نے دوبارہ ٹھوکا۔ اسلان، وہ جب تمہاری آواز نہ آئے، اور آپ اگر مزید اس کیس پر عالم کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو اسے شرط سمجھنا ہوگا۔ ایک عورت ہماری وجہ سے ہراساں ہو، یہ مجھے ہرگز قبول نہیں۔ میں عالم کی وکیل ہوں، آپ کی نہیں۔ عالم کے جو ابا حضور تھے وہ بھی میرے مشورے سے چلتے تھے۔ عالم تو پھر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی جہاں میری عزت نفس پر حرف آئے، اور اس طرح اپنے ہر کلائنٹ کے گھر پر رہنا شروع کر دوں تو میرا خیال ہے میرا کام تو چل گیا۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھی، لہجہ 2 ٹوک۔ سہراب نے مڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے بڑا بھائی سمجھ کر میری بات مان لیں۔ جہاں آپ رہتی ہیں، اول تو وہاں سے کچہری آنے میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، دوئم آپ کو آدھا دن شہر میں کام کرنا ہوتا ہے، رات کو دیر سے گھر جاتے ہوئے آپ کے لیے ہی مسائل ہوں گے، اور سوئم وہ جگہ اب آپ کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ جلد یا بددیر اپنے کام کے لیے یا پھر اس کیس کے لیے آپ کو شہر کی طرف آنا ہوگا، لہٰذا میرا مشورہ مان لیں۔ اسلان نے ایک بار پھر گاڑی تیزی سے گھمائی۔ اس بار البتہ بنفشہ نے اسلان ہی کی نشست کو تھاما ہوا تھا، سو وہ بچ گئی۔ اسلان خود بھی نہیں جانتا تھا اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے۔ یہ عورت مشکوک تھی یا پھر کیا؟ بس وہ چاہتا تھا سہراب اس سے بات نہ کرے، یا پھر وہ اس کی یعنی تمکنت بنگش کی آنکھیں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے سوچنے کا وقت ہے، آپ کے پاس پورے 2 گھنٹے ہیں۔ میں اتنی جلدی فیصلہ نہیں لے سکتی، وہ روحان سی ہوئی۔ میں اس سے زیادہ وقت آپ کو نہیں دے سکتا۔ میرے گھر میں میرا کافی سامان ہے، میرا بھتیجا لے آئے گا۔ وہ دانت پر دانت جماتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ یہ سچ تھا کہ اسے واپس اپنے گھر جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، اور وہ اس گھر میں ایک دن بھی مزید نہیں گزارنا چاہتی تھی، لیکن یوں اس طرح سہراب کے گھر، ہاں ٹھیک ہے، اس کے گھر کے ساتھ ملحقہ مکان میں رہنے کے لیے چلے جانا کچھ عجیب تھا، بہت عجیب۔ آپ کے گھر میں تو مہمان تھے نا؟ یکدم جیسے اسے یاد آیا۔ اس کے ساتھ اسلان اور سہراب کو بھی یاد آیا، اور یادیں بہت کم دفعہ ہی سہانی ہوتی ہیں۔ ان مہمانوں نے رخصت لی تھی، وجہ 2 تھیں۔ وجہ اول، 30 لاکھ سے 1 روپیہ بھی کم نہیں ہوگا، دلارا کسی سے فون پر کہہ رہی تھی۔ میری بیٹی کے لیے اس وقت ملک کے بڑے بڑے ٹاک شوز انتظار میں ہیں، لیکن میں اسے آپ کے شو پر لانا چاہتی ہوں، قیمت منہ مانگی ہوگی۔ وہ فون پر بات کرتے کرتے رکی، چوکھٹ پر کھڑے آرا اور یافس کو دیکھا۔ اس نے محض ان کے وجود دیکھے، آرا کی آنکھوں میں امٹتی بے یقینی نہیں، یافس کی نگاہوں کی ملامت بھی نہیں۔ آئی ایم سوری وجاہت، لیکن 30 لاکھ روپے سے 1 روپیہ بھی کم نہیں۔ ان دونوں کی نگاہیں نظر انداز کرتے اس نے فون کاٹ کر آرا کو دیکھا، جس کے ہاتھ میں ایک بستہ تھا۔ وہ شاید اس کے ساتھ جانے کو تیار تھی، مگر اس کی آنکھیں نہیں۔ امی، آپ نے کہا تھا ہم کراچی میں ساتھ رہیں گے۔ وہ ہنوز متحیر تھی۔ تو میں نے انکار کب کیا میری جان؟ وہ آگے آئی، اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ پلنگ تک لائی، اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ یافس چوکھٹ پر کھڑا رہا۔ تم اور میں ساتھ رہیں گے، لیکن ظاہر ہے تمہارا اپنا بھی کوئی کریئر ہونا چاہیے نا، میں تمہیں اس لیے میڈیا میں لا رہی ہوں۔ سہراب نے اسے ہمیشہ ایک بات سکھائی تھی، سامنے چاہے وقت کا عامر ہو، چاہے ایمان کا خطرہ دجال، وہ بات کہہ ڈالو جو تمہارے دل میں آئی۔ آپ مجھے استعمال کر رہی ہیں؟ اس نے 2 ٹوک انداز میں پوچھا۔ ایک لمحے کو وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ سارے جواب جو اس نے سوچ رکھے تھے کہیں غرق ہو گئے، کیونکہ سوال بدل لیا گیا تھا۔ اس کی بیٹی اتنا واضح احتساب کرنا کب سیکھی؟ آپ نے کہا تھا آپ مجھے اس لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں کیونکہ ہم وہاں ساتھ رہیں گے، لیکن یہاں تو آپ کا مقصد ہے ممی، آپ صرف اور صرف وہاں جا کر میرے ذریعے شہرت حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ تمہیں سہراب نے میرے خلاف کیا ہے نا؟ لیکن بقول آپ کے انہیں اب میری پرواہ ہی نہیں، پھر وہ مجھ پر اپنا وقت کیوں برباد کریں گے؟ وہ ترکی بترکی بولی۔ تم ان کو نہیں جانتی، یہ سارے یمن جھوٹے اور مکار ہیں، تمہارا باپ بھی ایسا ہی تھا، تمہارے دونوں چچا بھی ایسے ہیں، یہ لوگ تمہیں میرے خلاف کرنا چاہتے ہیں، سارے یمن دوغلے، اور آپ ایک یمن کو دوسرے یمن کے خلاف نہیں کر سکتی ممی۔ اس کی آواز ہلکی تھی، اس میں لرزش تھی،
مگر اس نے آواز بلند کرنا ہمیشہ سے سیکھا تھا۔ دلآرا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی بیٹی کی آنکھیں، وہ ہیزل آنکھیں، وہ ایک لمحے کو عالم کی آنکھیں لگیں۔ اس کی رنگت، ماتھے کے بل، اس کے سہراب سے غیر معمولی حد تک ملتے نقوش۔ وہ ایک یمن ہی تھی۔ اس کے نام کے آگے تارون لگا لینے کے 21 سال بعد آج اسے سمجھ آ گیا، خون تبدیل نہیں ہوتا، موروثیت جسم سے نہیں نکلتی۔ آپ مجھے میرے اس چچا کے خلاف نہیں کر سکتی جو میری ہر مشکل میں میرے ساتھ رہا ہے۔ آپ مجھے میرے خاندان کے خلاف نہیں کر سکتی۔ دلآرا کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تمانچہ دے مارا ہو۔ آرا اسی سختی اور بے خوفی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ اتنے دن سہراب چاچو کے لیے میرا دل خراب کرتی رہیں اور بدلے میں آپ نے میرے ساتھ اتنا زیادہ برا کیا۔ وہ تمہیں اور تمہارے بھائی کو تباہ کر دے گا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے اور ڈیڈ نے بھی یہی کیا تھا۔ وہ بھی اسی کاٹدار انداز میں بولی، آواز البتہ بلند نہیں تھی۔ اب اتنے سال بعد آپ واپس آئیں تو مجھے لگا تھا آپ میرے لیے آئی ہیں، لیکن آپ کو اب بھی پیسہ چاہیے۔ آپ کو ہمیشہ سے پیسہ ہی چاہیے تھا۔ میں نے آپ کو صرف غلط سمجھا۔ آپ غلط تھی ممی، ہمیشہ سے۔ آپ ایک لالچی عورت ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے باہر کی دنیا میں بقا کتنی مشکل ہے؟ تم نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے؟ تم کیا جانتی ہو پیسہ کس طرح کمایا جاتا ہے؟ کس طرح ایک عورت خود کو سیکیور کرتی ہے؟ مردوں کے اس معاشرے میں ایک عورت کتنا کچھ جھیلتی ہے۔ میں تمہیں عزت دلوانا چاہتی ہوں، بدلے میں تم میرے ساتھ ایسا رویہ رکھو گی؟ میں اس عورت کی عزت کروں گی جس نے یہ سب خواہش یا اولاد کے لیے کیا، اپنی 2 ٹکے کی آزادی کے لیے کیا، ایسی آزادی جس سے اس کے اپنے مفاد نہ تھے۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی مگر گردن اٹھی ہوئی تھی۔ دلآرا آگے آئی، قہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم ایک ناشکری لڑکی ہو۔ بچپن سے لے کر آج تک تمہارے بیلز، تمہاری پڑھائی، تمہارے باقی کے اخراجات اگر تم نے خود اٹھائے ہوتے تو آج اس اینکر سے 30 لاکھ نہیں 50 لاکھ مانگنے والی تم خود ہوتی۔ اس کی بھیگی آنکھوں کے گرد بند ٹوٹ گئے۔ یہ آپ کا فرض تھا ممی۔ فرض مائی فٹ، وہ پھنکاری۔ تم ایک انوانٹڈ بچہ تھی اور آپا سٹاپ اٹ۔ یافس یکدم غورایا۔ آرا بالکل ٹھہر گئی، ساکن، خالی۔ کیا اب اسے یہ بھی سننا تھا؟ کیا وہ واقعی ایک انچاہی اولاد تھی؟ آپ یہاں سے جائیں، آرا آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ آپ اس شو کے 30 لاکھ لیں یا 50، آرا آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ شور سن کر اسلان، سہراب اور آمنہ بھی وہیں آ گئے تھے۔ آمنہ اور سہراب دروازے پر کھڑے رہ گئے، البتہ اسلان آگے آیا۔ اس نے آرا کو روتے دیکھا تو وجہ نہیں پوچھی، بس تن کر دل آرا کے سامنے کھڑا ہو گیا، آنکھیں قہر تھیں۔ کیا کہا ہے آپ نے میری بہن سے؟ اس کے انداز میں ڈھونڈنے سے بھی نرمی نہیں مل رہی تھی، آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ بھائی، اس نے ہچکیوں کے درمیان اسلان کو پکارا، میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، مجھے یہاں رہنا ہے، مجھے کسی شو کا حصہ نہیں بننا، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ ان کو صرف اور صرف پیسے کا لالچ ہے، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ میں آپ کو آخری وارننگ دے رہا ہوں بھابھی، اگر آپ نے دوبارہ آرا کو اس طرح رلایا تو ابھی آپ سہراب یمن کو جانتی نہیں۔ اس نے آگے آ کر آرا کا بازو پکڑا، اور اسے یہاں سے لے کر جانے کے لیے آپ کو اگلی بار مجھ سے بات کرنی ہوگی۔ وہ یافس کے ساتھ رہتی ہے، تمہارے ساتھ نہیں۔ یافس مجھے نہیں روکے گا، وہ سالوں پہلے آپ کے ہاتھوں بے وقوف بن چکا ہے، دوبارہ نہیں بنے گا۔ یافس واقعی خاموش رہا، گردن جھکائے جوتے سے چپس کا فرش مسلتا رہا۔ اسلان، تم کچھ بولو گے نہیں؟ کیا تم اپنی ماں کو اس طرح ذلیل ہوتے ہوئے دیکھو گے؟ اس نے پینترا بدلا۔ اسلان نے سرخ پڑتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ کچھ سال پہلے آپ نے ہم دونوں کو ذلیل ہونے کے لیے چھوڑا تھا، آپ کا کیا آپ پر پلٹ رہا ہے تو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ذلت آپ کی چنی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو مبارک ہو۔ تم مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے، وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ 4 سال میں اسلان یمن نے آپ کی ایک بھی فون کال کا جواب نہیں دیا، اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے آپ جیسی عورت سے بات کرنا میرے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اس طرح یا کسی اور طرح میں سرے سے آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اگلے کئی منٹ دلارا کمرے میں چیختی رہی۔ اسلان جا چکا تھا، سہراب آرا کا بازو پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ یافس دھیرے دھیرے پلنگ پر بیٹھتا چلا گیا، اس کی آنکھیں کہیں خلاؤں میں تھیں۔ تم نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں؟ یافس نے آزردگی سے اسے دیکھا۔ آپ بھی خاموش رہیں جب سہراب نے کہا کہ… وہ رکا، خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا آپ نے مجھے واقعی بے وقوف بنایا تھا؟ اس کی آواز کسی کھائی سے آتی تھی۔ اس لمحے دلارا کو احساس ہوا، بھائی گیا ہمیشہ کے لیے،
اس کی رنگت لمحے کے 1000ویں حصے میں تاریک پڑ گئی اور یافس کے سینے پر چپتا چاقو پورے زور سے اس کے سینے میں گھس گیا۔ تکلیف سی تکلیف تھی۔ وجہ نمبر 2، تمہارا شادی کے متعلق کیا خیال ہے اسلان؟ رات کا سمے تھا، سیاہ آسمان پر دمکتے ہوئے ستارے یوں معلوم ہو رہے تھے گویا کسی سیاہ کپڑے پر موتیوں کا تھال انڈیل دیا گیا ہو۔ جگمگ کرتے ستاروں نے سارے میں اپنی دھاک جما رکھی تھی۔ گول ٹکی کی طرح چمکتا چاند روشنی کا منبع تھا۔ میں اس بارے میں نہیں سوچتا۔ کافی کا مگ لبوں سے لگاتے آسمان کو تکتے ہوئے اس نے صاف جواب تھمایا۔ اب تم 25 سال کے ہو، میرا خیال اب تمہیں سوچنا چاہیے۔ شجاع مصر تھا۔ اسلان نے گردن پھیر کر اپنے ساتھ بیٹھے اپنے باپ کو دیکھا۔ میں فی الحال کوئی جاب ڈھونڈوں گا، پھر دیکھ لیں گے۔ جاب اور لڑکی ایک ساتھ بھی مل سکتی ہے؟ اسلان ہلکا سا ہنسا۔ یعنی کسی امیر بڈھے کا گھر داماد؟ خیال برا نہیں ہے، گھٹیا ہے، اسلان نے اعلان کیا۔ شجاع کی رنگت پھیکی پڑی، البتہ آنکھوں کی چمک برقرار رہی۔ جب تم چھوٹے تھے تب تمہیں پارک جانا بہت پسند تھا۔ آرا بھی چلتی تھی لیکن وہ زیادہ ایکٹیو نہیں رہتی تھی۔ تم اب بھی پارک جاتے ہو؟ نہیں، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ آرا جاتی ہے، چاچو کے ساتھ کبھی کبھی۔ تم کیوں نہیں جاتے؟ دل نہیں کرتا، چاچو پوچھتے بھی نہیں۔ شجاع خاموش ہو گیا۔ اسلان اس سے باتیں کرنے لگا تھا، بہت کم مگر ہاں کرتا تھا۔ اس کی باتوں کے جواب میں اب چیختا نہیں تھا، چڑھتا بھی نہیں تھا۔ اسے لگا یہ وقت بہترین ہے بات کرنے کے لیے، وہ بات جسے کرنے کے لیے شجاع افتخار یمن نیو یارک سے لاہور آیا تھا۔ اسلان، میں ایک بات سوچ رہا تھا، تم میرے ساتھ نیو یارک کیوں نہیں چلتے؟ اسلان شجاع یمن پتھر کا بت بن گیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اپنے باپ کو تک رہی تھیں۔ بے یقینی بے حد چھوٹا لفظ تھا، ان آنکھوں میں جذبات کا سمندر تھا۔ آپ کے ساتھ؟ ہاں میرے ساتھ۔ بہت ہو گیا نا، اتنے سال تم میرے بنا رہ لیے اور میں تمہارے بغیر۔ اب ہم دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ آپ کی فیملی؟ تم ان سب سے پہلے میری فیملی ہو۔ سحر کی کوئی بوتل تھی جس میں وہ اسلان کا سارا وجود قطرہ قطرہ بند کر رہا تھا۔ تم چلو گے میرے ساتھ بیٹے؟ وہ ہاں کہنا چاہتا تھا، یہی تو اس نے چاہا تھا، اس کا باپ اسے اپنا ولی عہد مانے، اس کی ماں محبت سے اس کے بال سہلایا کرے، وہ جب دنیا سے تھک جائے تو ان دونوں کے پاس آ جائے اور یہاں آ کر اسے دنیا کا سارا سکون مل جائے۔ میرے ساتھ چلو اسلان، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ بیٹھے بیٹھے اس نے اسلان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ وہ بدک کر دور ہٹنا چاہتا تھا، اسے اس جادو کا شکار نہیں بننا تھا۔ اس لمس کو، ایسی تکان اتارنے کو وہ بھی تو ترسا تھا، مگر شجاع کو جو ہٹائیں وہ ہاتھ جامد، جو اسے جھڑک کر دور کرے اس زبان پر لکپا۔ مجھے میری غلطی سدھارنے کا ایک موقع دو، مجھے سوچنے کا وقت ہے۔ اس کے حلق سے پھنس پھنس کر بس یہی الفاظ ادا ہوئے۔ میں تمہارا باپ ہوں اسلان، عمر کے اس حصے میں مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ سہراب نے جو کچھ تمہارے لیے کیا وہ اچھا تھا، نیکی تھی، لیکن جو کچھ تمہارے لیے میں کر سکتا ہوں وہ کوئی نہیں کرے گا۔ سہراب تمہارا باپ نہیں ہے۔ اسکار کو بیچ میں مت لائیں۔ پتہ نہیں کیسے وہ اسے ٹوک گیا۔ کسی ستون کی اوٹ میں کھڑے سہراب نے یہ الفاظ سنے اور وہیں کھڑا رہا۔ اس کے دل میں کچھ کھب رہا تھا۔ وہ کبھی تمہارا باپ نہیں بن سکتا۔ جو فیلنگز تمہارے لیے میں رکھتا ہوں وہ سہراب نہیں رکھ سکتا۔ افسر کو لگا کسی نے اس کے سارے تمغے نوچ کر اتار دیے ہوں، اس کی ساری عمر کی ریاضت مٹی مٹی کر دی ہو۔ میں نے کہا نا اسکار کو بیچ میں مت لائیں۔ وہ چلا گیا تو اس سے آگے تو خیال بھی نہیں جاتے تھے، زندگی کیسے جائے۔ میرے ساتھ چلو اسلان پلیز۔ وہ مڑا، اسلان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ اسلان کو اب بھی وہ لمحہ یاد تھا جب یہ ہاتھ اس سے چھوٹے تھے۔ مجھے وقت چاہیے۔ اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے وہ اٹھ گیا۔ اب اس میں مزید سکت نہیں رہی تھی۔ وہ چلا گیا اور سہراب اس پوری رات سو نہیں سکا۔ وہ واقعی اسلان کا باپ نہیں تھا۔ کیا وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا؟ اگلی صبح جب شجاع اس کے کمرے میں اس کے برابر سو رہا تھا تب اسلان یمن نے نیم خوابیدہ آنکھوں سے اس کا موبائل اٹھایا۔ یہ ایک غیر اخلاقی، غیر مہذب حرکت تھی، لیکن ان دونوں چیزوں کو تو وہ بہت پہلے الوداع کہہ آیا تھا نا۔ وہ اب شجاع کی چیٹ کھنگال رہا تھا۔ یہ نیچ حرکت تھی، لیکن اب جو اعتبار کرے وہ اسلان یمن تو نہ ہی کہلائے۔ شجاع کی بیوی اس سے پوچھ رہی تھی، وہ تمہارے ساتھ آنے پر راضی تو ہوگا نا؟ وہ سیم سے شادی کر لے گا؟ تمہیں کچھ بھی کر کے اسے منانا ہوگا۔ اسے لالچ دو نا، پیسے کا، جاب کا، اور سیم کی باتیں کرو اس سے، مجھے یقین ہے مان جائے گا۔ اسلان نے موبائل رکھ دیا۔ وہ آئینہ دیکھ کر خود پر ہنسنا چاہتا تھا۔
بیوقوف، وہ کتنا بڑا بیوقوف تھا۔ بازو آنکھوں پر رکھے اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی، لیکن اب نیند کس بدبخت کو آنی تھی۔ اس کے سینے میں جہنم کی آگ سی جلن شروع ہو چکی تھی۔ اس نے اگلے کئی گھنٹے سونے کی کوشش کی، لیکن اسے نیند نہیں آئی۔ اپنا بے وقوف بنایا جانا انسان سے برداشت نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہو رہا تھا۔ بند آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر اس کی کنپٹی میں جذب ہو گئے اور یہاں اس کا بوجھ کم ہوا۔ وہ کسی ننھے بچے کی طرح سسکیاں دبائے لب بھینچے روتا گیا۔ اگلی صبح تو جو ہوا سو ہوا۔ اسلان نے ناشتے کی میز پر اپنے باپ کو اس کے ساتھ جانے سے انکار کیا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا ڈیڈ، بھاری آواز میں کہا۔ سہراب نے اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھیں۔ شجاع متحیر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ اسلان نے خالی خالی نگاہیں اٹھا کر شجاع کو دیکھا۔ سہراب، آرا، یافس سب ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ سب کی آنکھوں میں مختلف سوالات تھے۔ اسلان شجاع کے ساتھ جا رہا تھا، یہ بھلا کب طے ہوا؟ اسلان نے سادگی سے سب کو دیکھا۔ ڈیڈ چاہتے تھے میں ان کے ساتھ نیو یارک جاؤں، ان کی بیوی کی پہلی بیٹی سے شادی کروں اور کتا بن کر اس کے آگے پیچھے دم ہلاتا رہوں۔ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ لیکن میرا باپ شاید بھول گیا ہے، میرے اندر صرف ان کا خون آیا ہے، ان کے والی خوبیاں نہیں۔ اسلان باپ ہے وہ تمہارا، سہراب نے گھرکا۔ معافی مانگو۔ آپ اسلان کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے؟ یافس نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ شجاع خاموش رہا، اس کی رنگت سفید پڑ چکی تھی۔ میز سے اٹھتے ہوئے اس نے ایک بار شجاع کو دیکھا۔ میں ہر دفعہ سہ جاتا ہوں، مگر آرا کے ساتھ یہ مت کرنا۔ لمحے بھر کا توقف کیا۔ پلیز۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اسلان کا چہرہ سفید تھا۔ برسوں بعد آسرے پر اٹکے دل کو کسی نے ریزہ ریزہ کیا تھا، تکلیف بنتی تھی۔ موجودہ دن آشیانہ بنگش جاتی اس گاڑی میں خاموشی ہرگز نہیں تھی۔ ضمیر پر آچا پچھلی نشست پر تمکنت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر اسپاٹ سا تاثر تھا۔ تمکنت سرخ چہرے کے ساتھ اس پر برس رہی تھی۔ وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی تمہیں لوہے کے چنے چبا گئی اور تم کچھ بولے بھی نہیں۔ ضمیر نے سرخ پڑتی نگاہیں اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ ویسے تو میں صرف اور صرف آپ کا وکیل تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں آپ کے بیٹے نے بہت میس پھیلایا ہے، جسے صاف کرنا میری مجبوری تھی، کیونکہ اس کو اٹھایا ہوا ہر غلط قدم میری ساکھ پر بھاری تھا، اور اگر پولیس نے غلط رپورٹ بنائی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے روز اول سے کہا تھا اس کیس میں کوئی دم خم نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہانی بدلیں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ میرے بیٹے کا قتل ارزا ہے؟ کیا اب خود شعور عالمگیر قاتل ہے؟ سوال ترکی بترکی ہوا۔ ایک لمحے کو تمکنت کچھ کہہ نہیں سکیں۔ ضمیر اس کی آنکھوں میں کچھ کھوجتا رہا۔ مسز بنگش، آپ ایک قاتل کو سزا دلوانا چاہتی ہیں یا پھر اس کے پیچھے کوئی ذاتی مفاد ہے؟ میرا کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ اس نے تھک کر چہرہ ہاتھوں میں گرا لیا۔ بھورے ریشمی بال شانوں پر ڈھلک گئے۔ وہ ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ صرف بیٹے کی محبت نہیں تھی جو اسے رلا رہی تھی، یہ کچھ اور بھی تھا۔ میں نے جو دیکھا ہے بس اس پر یقین کر رہی ہوں۔ عالمگیر نے میرے بیٹے کو دھمکی دی اور اس کے چند منٹ بعد وہ مر گیا۔ میں کیا سمجھوں؟ میں اس عمل کو کیا مانوں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میں تم سے صرف یہ چاہتی ہوں کہ عالمگیر یمن جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ وہ سارا خاندان ساری زندگی تڑپتے رہنا چاہیے۔ لبوں پر مٹھی جمائے ضمیر پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی پرسوچ نگاہیں کہیں بھٹک رہی تھیں۔ شاہویر صرف میرا بیٹا نہیں تھا، وہ میرے لیے ساری دنیا تھا۔ وہ چلا گیا ہے تو میں خالی ہاتھ ہو گئی ہوں۔ عالمگیر بہت خطرناک آدمی ہے، وہ ہم سے بدلہ لے رہا ہے، اسی نے میرے بیٹے کو مارا ہے۔ آپ کے علاوہ کیا کوئی اس بات کو ثابت کر سکتا ہے کہ عالم اس رشتے کے خلاف تھا اور اسے ختم کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا؟ سب جانتے ہیں۔ گیلی سانس اندر کھینچتے وہ سیدھی ہوئی۔ زید، رئیس، تاج اور وہ لڑکی شاہویر کے منگیتر، کیا وہ بھی جانتی تھی؟ ضمیر کسی سوچ کے تحت پوچھ رہا تھا۔ اگلی نشست پر بیٹھے زید کی ساری حسیات بیدار ہو گئیں۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا، البتہ اس کے کان اب اسی طرف لگے تھے۔ اس کا نام مت لینا، وہ خرائی۔ کام ڈاؤن مسز بنگش، ایک تو آپ سب پتہ نہیں کب جذبات سے کام لینا چھوڑیں گے۔ محبت بڑی شے ہوتی ہے، اسے کسی بھی طرح استعمال کرنا چاہیے، اور اگر وہ ہمارے حق میں استعمال ہو رہی ہے تو اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ اگر آپ تحمل سے سوچیں تو اس کی گواہی عالم کے خلاف تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ اس کی ماں کافی دنوں سے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، میرے گھر آ کر وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے، تمکنت نے بیزاری سے کہا۔ اور وہ کیوں؟ ضمیر دلچسپی سے بولا۔ تعزیت؟ پرفیکٹ، اس سے بلوائیں اور اپنی نہ ہونے والی بہو کو بھی بلوائیں۔ میں اس سے ملوں گا، اس سے بات کروں گا، مجھے یقین ہے وہ کورٹ میں گواہی دے گی۔
تمہیں لگتا ہے یہ آئیڈیا کام کرے گا؟ یہ دوڑے گا، وہ پر یقین تھا۔ آپ ایک اور کام کریں، عوام ہم سے بدظن ہو رہی ہے، ان کو دوبارہ اپنے حق میں کرنے کے لیے آپ ایک ویڈیو جاری کروائیں۔ کس طرح کی ویڈیو؟ لوگوں کی ہمدردی سمیٹنے کے لیے کیا کرنا ہے، اب ایک اداکارہ کو یہ بھی میں بتاؤں؟ اس کے معنی خیزی سے کہنے پر تمکنت بدقت مسکرائیں، کندھوں سے بوجھ سرکنے لگا۔ دل کے بوجھ اب دائمی تھے، انہیں بہت کچھ ستا رہا تھا، فہرست طویل تر تھی۔ شاہزید اس سارے وقت میں کچھ نہیں بولا، وہ نہیں چاہتا تھا آرا استعمال ہو، ایسا اسے لگتا تھا۔ اس کے بھائی کے قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے چاہے اس دنیا کے 2 ٹکڑے ہوں، اسے فرق نہیں پڑتا تھا، یہ سچ تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں دوبارہ سڑک پر جما لیں۔ تمہارے لیے کھانا لے آؤں؟ وہ چھت کو جاتے زینوں پر بیٹھی تھی، پیار کا پہلا شہر کتاب اس کے ہاتھوں میں تھی، آنکھیں لفظوں پر ٹھہری تھیں، البتہ الفاظ ذہن میں جذب نہیں ہو رہے تھے۔ وہ مغموم تھی جب آمنہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ بھوک نہیں ہے؟ سرخ ابھری اینٹوں والی دیوار کے ساتھ سر ٹکاتے اس نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ دل آرا نے اس کے ساتھ کھیل کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ اصلان شاید شجاع والے قصے کو بھول گیا تھا، یا شاید نہیں، اس نے کبھی کچھ بتایا نہیں تھا۔ ہاں مگر اس آخری ملاقات میں تو۔ تمہارے لیے کون سی کافی لاؤں؟ وہ جو الماری میں رکھی سفید ساڑی کو انگلیوں کی پوروں سے چھو کر محسوس کر رہی تھی، اس آواز پر چونک کر مڑی۔ اصلان اس کے کمرے کی چوکھٹ پر کھڑا تھا، سیاہ رنگ کی بٹن شرٹ کے ساتھ سیاہی سلیکس پہنے وہ عجلت میں لگ رہا تھا۔ کمرے کی رنگین کھڑکیوں پر پڑتی دھوپ روشنی منعکس کرتے ہوئے اصلان کے چہرے پر بھی پڑ رہی تھی۔ جو اپنے لیے لاؤ۔ انگوٹھی کی پش سے کنپٹی کو مسلتے وہ بڑی شدت سے اوکے کہنا چاہتا تھا، مگر رک گیا۔ گھر کی کافی بورنگ ہے، باہر چلیں؟ مجھ سے ہمدردی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آرا نے تلخی سے جواب دیا۔ تم سب لوگ ایک جیسے ہو، تمہیں لگتا ہے جب آرا ایک برے فیز میں ہوگی تو اس سے ہمدردی جتا دیں گے اور پھر اسے پھینک دیں گے۔ تم بھی یہی کرو گے، ممی کی طرح۔ ہو گیا تمہارا؟ بازو سینے پر باندھے اکتاہٹ سے پوچھا۔ اب چلیں؟ وہ ہنوز بے نیاز دکھ رہا تھا۔ آرا آگے آئی۔ تم آخر خود کو سمجھتے کیا ہو؟ جب تمہارا دل کیا پیار جتا دیا، جب تمہارا دل کیا تم نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، جب دل چاہا جھڑک دیا، اور جب دل چاہا کافی کی پیشکش کرنے لگے۔ کیسے انسان ہو تم؟ کوئی ذرا برابر ایموشنز تمہارے اندر ہیں یا نہیں؟ اصلان کے جبڑے بھینچ گئے۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا جب پنار مری تب اس گھر میں سے آرا اس کے ساتھ کیوں نہیں تھی؟ جب وہ جیل کے چکر کاٹ رہا تھا تب وہ کیوں اپنی ماں کے ساتھ کراچی میں تھی؟ جب اصلان یمن کو اس کی ضرورت تھی تب وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں تھی؟ تم ایک ایموشنل میس ہو آرا، اس نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ تم چاہتی ہو ساری دنیا کی ہمدردی تمہارے پاس ہو، ساری دنیا کو تمہاری تکلیف کا علم ہو، اور پھر وہی ساری دنیا تمہارے ساتھ اس غم میں تمہاری شریک ہو۔ حد سے زیادہ نازکی انسان کو حقیقت سے دور کر دیتی ہے۔ تم بھی وہی ہو رہی ہو۔ نہیں ہوں میں تم جیسی، نہیں برداشت ہوتا مجھ سے جب کوئی دھوکہ دے، بات بات پر رونا آ جاتا ہے مجھے، لوگوں سے امیدیں رکھ لیتی ہوں اور وہ ٹوٹ جاتی ہیں، اور ایک بار پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں سب کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ کب کہاں کتنا کیا بولنا ہے یہ مجھے نہیں پتا، صحیح غلط کا پتہ ہے لیکن کس سے کس طرح ٹوکنا ہے یہ نہیں پتا مجھے۔ تمہیں میں ایموشنل میس لگتی ہوں؟ اس کی روندی ہوئی آواز میں کچھ تھا کہ اصلان یمن کے دل کو دھکا لگا۔ 4 مردوں کے درمیان رہ کر میں ایسی نہ بنتی تو اور کیا بنتی؟ تم میں سے ہر کوئی ایک تقریر تیار کر کے گھوم رہا ہے، لیکن تم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ جو مرا ہے وہ میرے لیے کیا حیثیت رکھتا تھا، جو تمہارے لیے پنار، چچا کے لیے آمنہ، عالم کے لیے میرال۔ اس کے اگلے الفاظ آنسوں کے درمیان کہیں بہہ گئے۔ اصلان کی گردن کی نسیں تک پھڑک رہی تھیں۔ اس وقت سامنے سہراب یا عالم ہوتا تو وہ کیا کرتا اس سے اندازہ بھی نہیں تھا، لیکن آرا کے سامنے بعض دفعہ وہ کمزور پڑ جاتا تھا۔ بغیر کچھ کہے وہ جانے کو مڑا جب آرا نے عین دل کے بیچوں بیچ لگے زخم کو کریدا۔ تمہیں تو اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ ممی نے ایک بار بھی تم سے ٹھیک سے بات نہیں کی اور ڈیڈ نے تم سے بس کام نکلوانا چاہا۔ انسان نہیں پتھر ہو تم۔ لمحے بھر کا کھیل تھا، اس کی آنکھوں کی ساری کوفت ختم ہوئی اور اس سب کی جگہ کسی ملال نے لے لی۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا، وہ مڑا، زخمی آنکھوں سے آرا کو دیکھا۔ کچھ کہنے کو لب وا کیے، کہنا چاہا مگر نہیں کہہ سکا۔ 4 سال قبل اس کی زبان و دل پر کفل چڑھا دیے گئے تھے، اب کھولنے کی کوشش کرتا تو جوڑ دکھتا تھا۔ اب دنیا بے حس کہے تو جی حضور، بے دل کہے تو جی جناب۔ آرا، آمنہ کی آواز پر وہ چونک کر خیالوں سے باہر آئی۔ وہ ہمدردی سے اسے دیکھ رہی تھی۔
میں سمجھ سکتی ہوں تمہاری تکلیف کتنی بڑی ہے، میں یہ بھی سمجھ سکتی ہوں کہ جو تمہاری ماں نے کیا وہ غلط تھا، لیکن اپنی زندگی میں ٹھہراؤ مت لاؤ۔ لوگ اس سے ڈراتے ہیں جو ڈرتا ہے، تم لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، وہ تمہیں ڈرانا چھوڑ دیں گے۔ تم لوگوں سے نفع نقصان کی امید چھوڑ دو، تم آزاد ہو جاؤ گی۔ کہنا آسان ہوتا ہے چچی، کرنا مشکل۔ اسلان، عالم، چاچو، کوئی بھی تو میرے ساتھ نہیں۔ تم ہمیشہ خود کو کسی اور کی آنکھ سے کیوں دیکھتی ہو؟ تعلقات ہمارا سپورٹ سسٹم ہوتے ہیں، ہم نہیں۔ ہمارا وجود الگ سے حیثیت رکھتا ہے، اپنے وجود کو اس کی حیثیت کیوں نہیں دیتی تم؟ مجھے آپ کی اتنی مشکل باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو سادہ بات سنو، بقا ہر انسان کے اپنے کندھے کا بوجھ ہے، ہر دل کی اپنی خواہش اور ہر انسان کا اپنا انتخاب۔ اسے تم نہیں چنو گی تو یہ بھی تمہیں نہیں چنے گا۔ کوئی تمہیں تمہاری دلدل سے نہیں نکالے گا، پہلا قدم تمہارا اپنا گنا جائے گا۔ آرا نے سنا، سمجھا یا نہیں، البتہ سر ہلا دیا۔ اس پر بھلا ایسا کڑا وقت تھوڑی آنا تھا، مستقبل کس آنکھ نے دیکھا ہے۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور ابھی تک اس کی بیل نہیں ہوئی ہے عالم کی، اور ضمیر پر آچا بھی صحیح بندہ نہیں ہے۔ اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ عالم نے قتل نہیں کیا، پھر بھی وہ عالم کو پھنسائے گا، کیونکہ اور بس اس کو عالم سے نفرت ہے نا تمکنت کو، تو اس کے پاس وجوہات بھی ہیں۔ اس کی بیٹی اسے بلیم کرتی ہے، ویسے اس کی بیٹی کے بارے میں کوئی بات نہیں آ رہی تاجور، وہ کیا سوچ رہی ہے، اس کے دماغ میں کیا ہے، وہ کوئی بات نہیں کر رہی، کوئی سٹینڈ نہیں لے رہی، کچھ بھی تو اپنا موقف نہیں دے رہی۔ اور اچھا شجاع اس لیے اسلان کو چاہتا ہے کہ وہ آئے اور اس کی پہلی بیٹی سے شادی کرے۔ واو، مطلب وہ آیا بھی اس لیے، وہ عالم کی وجہ سے بھی نہیں آیا ہے۔ اور دل آرا اپنی بیٹی کو اس لیے اپنی طرف کری ہے کیونکہ وہ اس کو یوز کرنا چاہتی ہے، مطلب ان کو اپنے بچوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ تو یار کتنی بری بات ہے، اپنے بچوں کو کون یوز کرتا ہے؟ اور ایسے ہی ہوگا، آخر میں یہ دونوں اکیلے رہ جائیں گے، اور ظاہری بات ہے یہ تو اپنے چاچو کے ساتھ ہوں گے نا۔ تو اچھا کرتی ہے، دلارا بھی اچھا کرتی ہے اور اسلان بھی اچھا کرتا ہے، لیکن وہ کتنا ہرٹ ہوتے ہیں بچے، جس چیز کے لیے وہ پوری زندگی تڑپ رہے ہیں، ان کے اندر وہ کمی ہے، وہ چیز مس ہے، وہ اپنے بابا کو چاہتا ہے، وہ اپنی ماما کو چاہتی ہے، دونوں ہی چاہتے ہیں، دونوں پیرنٹس کو، لیکن وہ ان کو نہیں چاہتے، وہ ان سے بات نہیں کرتے، اور پھر کوئی حال کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کے پیرنٹس آپ سے پیار کرتے ہیں تو ایسا نہ سمجھے بس ہاں جی پیرنٹس ہیں پیار کرتے ہیں اور انہوں نے کرنا ہے نہیں کرنا، وہ کر رہے ہیں تو ہاں ان کا خیال رکھیں پھر۔ اور آمنہ آ گئی ہے فیملی میں، ایک عورت آ گئی ہے، تو تھوڑی سی اچھی چیز آ گئی ہے فیملی میں۔ اور کیا ہوا ہے، بنفشہ ان کے گھر کے پاس آ جائے گی، اور میں بھی اسلان اور بنفشہ کا سین چل جائے، ہے نا۔ اور زید کا فی الحال کوئی خاص رول نہیں سمجھ آ رہا۔ باقی اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔